اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم الصلاة والسلام علی امام المتقین وقائد المجاہدین وصلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا شفینا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا شفینا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ العظیم ودانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے ودانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا میں غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا میں نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ صلی اللہ علیہ وسلم قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ بہرحال سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ جشن نور چل رہا ہے، اور گزشتہ بہرحال کچھ باتیں اس سلسلے میں نے عرض کی تھی۔ بیسیکلی بات یہ ہے کہ آج جیسے سیکولرزم کا ایک ڈھنڈورا پیٹا جاتا ہے اور پھر تہذیبی طور پر بالادستی کی جنگ دنیا میں جاری ہے، نیو ورلڈ آرڈرز کی بات لوگ کرتے ہیں اور پھر نیو ورلڈ آرڈر کے تحت دنیا چلانا چاہتے ہیں۔ آج سے 1450 سال پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہترین ورلڈ آرڈر دنیا کے لیے دیا، اور جنہوں نے اس کو تھاما، جنہوں نے اس نیو ورلڈ آرڈر جو اس وقت قیصر و کسریٰ کی دو طاقتور مملکتیں تھیں، دو بڑی مملکتیں، دو سپر پاور اس وقت تھی، اور اصحاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ورلڈ آرڈر کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ورلڈ آرڈر کو پوری قوت اور پوری طاقت سے پکڑ لیا، اور پھر قرآن نے مہر لگائی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہو، تو ہم نے اپنی جو اس وقت معیار ہے، وہ معیار ہمارا یہ ہے کہ ہم دولت کی بنیاد پر، امارات کی بنیاد پر، عہدوں کی بنیاد پر، پولیٹیکل پاور کی بنیاد پر، بڑے بلڈنگز اور بڑی گاڑیوں کی بنیاد پر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم عزت دار ہیں، ہم وقار والے ہیں۔ لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عزت و وقار کا معیار ہم کو دیا ہے، وہ سمجھیے عزت و وقار کا معیار یہ ہے کہ سماج کی خدمت، انسانوں کی خدمت، اور گورے اور کالے کے درمیان، دولت مند اور غریب کے درمیان اس فرق کو مٹا دے۔ سارے انسان آدم کی اولاد ہیں اور آدم مٹی سے بنائے گئے ہیں، اور تم میں بلند برتر وہی ہوگا جو سمجھیے کہ متقی اور پرہیزگار ہوگا۔ اب متقی اور پرہیزگار کیسے، صرف ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، زیادہ وقت نہیں ہے، عشاء کی اذان بہت قریب ہے۔ بہرحال ہمارے ایڈمن صاحب نے جو ٹائم دیا وہ ٹائم عشاء کے قریب کا ٹائم ہو گیا۔ میں ایک بات آپ کو بتاؤں کہ حضرت سیدنا بلال حبش کے تھے، بہت سیاہ تھے، کالے تھے، اور پھر غلام تھے۔ بہت غور سے یہ بات کو سمجھیے کہ آپ سن لیں۔ حضرت بلال غلام تھے،
اور اس زمانے میں غلاموں کا جو تصور تھا، غلام نیچے سے اپنی نگاہ اٹھا کر آقا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بھی بات نہیں کر سکتے تھے، یہ تصور غلاموں کا تھا، اور غلام جانوروں سے زیادہ بدتر زندگی سمجھیے کہ گزارتے تھے، اور ان پر بڑا ظلم بھی ہوتا تھا۔ آقا نے غلاموں کو آزادی عطا کی، غلاموں کو آزاد کرنے کا حکم فرمایا۔ حضرت بلال جب اسلام لائے، اسلام لانے کے بعد بہت ظلم ان کے اوپر، ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے۔ حضرت بلال کی بڑی عظیم تاریخ ہے۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو سمجھیے کہ 350 درہم میں خرید کر حضرت بلال کو آزاد کیا، بلکہ وہ زخمی تھے اس وقت جب ان کو خریدا گیا، تو وہ خود حضرت ابوبکر صدیق کے گھر میں ان کو لا کر سمجھیے کہ رکھا گیا۔ میں جو واقعہ بتلا رہا ہوں یہ غلام تھے حضرت بلال۔ اور حضرت عمر بن خطاب امیر المومنین ہیں مسلمانوں کے، دو سپر پاور اس وقت، جیسے میں نے کہا ایک رومن امپائر، دوسرا سمجھیے پرشین امپائر، یہ دونوں مسلمانوں کی دسترس میں آ گئے۔ مسلمانوں نے ان کو شکست دے دی اور اسلام کا جھنڈا وہاں بلند ہو گیا۔ اور پھر نہ مال غنیمت، نہ کشور کشائی، نہ حکومت کی ہرس و تمنا تھی، نہ مال غنیمت کی تمنا تھی، جیسا آج ہم کو تمنا ہوتی ہے کہ صاحب میرا سیلف اسٹینڈرڈ بڑھ جائے، میرے پاس دولت آ جائے، میرے پاس سمجھیے کہ پاور آ جائے، فلاں ہو جائے۔ یہ تمنا مسلمانوں کو نہیں تھی، صرف اسلام کا پرچم کیسے بلند ہو، اسلام کہاں تک پہنچے، کیسا پہنچے، اسلام کو سمجھیے غالب کرنا ان کا مقصد تھا۔ تو دو سپر پاور حضرت عمر کے سمجھیے کے دور میں فتح ہوئی۔ اب اتنے بڑے خلیفہ جس کے درے سے ایک دنیا کانپتی تھی، ایک دنیا ڈرتی تھی، دنیا تو چھوڑ دیجئے، خود سمجھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر جس راستے سے جاتے ہیں شیطان ڈر کر اپنا راستہ بدل لیتا ہے، وہ عمر۔ اور عمر کا عالم یہ کہ عمر سمجھیے کہ اگر زمین پر زلزلہ آ رہا تھا تو حضرت عمر نے اپنے درے سے زمین پر مار کر کہا تو کیوں سمجھیے کہ لوگوں کو نقصان پہنچانا چاہتی ہے، کیوں تھر تھرا رہی ہے، کیوں سمجھیے کانپ رہی ہے؟ عمر جیسا انصاف پسند حکمراں تیری زمین پر کیا حکومت نہیں کر رہا؟ تو زمین کے زلزلے رک جاتے، سمندر کے طوفان رک جاتے۔ وہ عمر کا دربار، اس عمر کے دربار میں حکومت کے بہت بڑے رئیس اور حکومت کے مختلف گورنر اور گورنمنٹ سیکٹر ایک لحاظ سے بیٹھا ہوا ہے۔ اس میں مکے کے گورنر ابو سفیان بھی بیٹھے ہوئے۔ بات بہت غور سے سننے، میں صرف دولت، امارات، عزت، وقار، ہمارا جو پیمانہ ہے نا، وہ پیمانہ اسلام کا کیا ہے وہ سمجھا رہا۔ تو حضرت ابو سفیان بھی بیٹھے ہوئے تھے، مکے کے گورنر تھے ابو سفیان، اور ابو سفیان امیر المومنین کے دربار میں بہت دیر سے بیٹھے ہوئے تھے، اور ان کے ذہن میں ایک بات پیدا ہو رہی تھی کہ میں مکے کا گورنر ہوں اور بہت دیر سے امیر المومنین سے ڈسکشن کے لیے بیٹھا ہوا ہوں، لیکن کوئی بھی سمجھیے امیر المومنین میری طرف متوجہ نہیں ہو رہے ہیں، دوسروں سے بات کر رہے ہیں، جبکہ میں مکے کا رئیس ہوں، مکے کا سردار ہوں۔ یہ ذہن میں حضرت عمر کے آ ہی رہا تھا، اتنے میں حضرت بلال دربار امیر المومنین میں داخل ہوئے۔ السلام علیکم یا امیر المومنین کہا تو فوری حضرت بلال کو دیکھ کر عمر بن خطاب جو دو سپر پاور کو شکست دے چکے، وہ اپنی مسند خلافت سے کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہو کر وعلیکم السلام یا سیدی بلال کہہ کر ان کو اپنے بازو بٹھا لیا۔ اب ایک انسانی فطرت ہوتی ہے، حضرت سمجھیے ابو سفیان کو یہ بہت برا لگا، ان کے ذہن میں ایک انا اور سمجھیے میں آئی ایم سم تھنگ، میں سمجھیے کہ سردار ہوں اور مکے کا گورنر ہوں، اتنی دیر سے بیٹھا ہوں، مجھے کوئی ریسپانس نہیں ملا، اور بلال آتے امیر المومنین اتنا وارم ویلکم کر کے میرے بازو بٹھا لیے۔ تو حضرت بلال نے جیسے ہی حضرت بلال بیٹھ گئے
تو ابو سفیان نے امیر المومنین کو مخاطب کیا، مخاطب کر کے کہا امیر المومنین میں مکے کا گورنر ہوں، بہت دیر سے بیٹھا ہوا ہوں اور آپ سے گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں، آپ میری طرف متوجہ نہیں ہوئے۔ بلال تو حکومت کا حصہ بھی نہیں ہے، بلال کوئی سمجھیے کہ پارٹ آف دی گورنمنٹ بھی نہیں ہے، اور آپ بلال آئے تو اتنی اہمیت اور اتنا دے رہے ہیں اور ہم کو وہ رسپانس نہیں دے رہے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب نے اس وقت جواب دیا کہ ابو سفیان تمہارا اسلام تو اس وقت 10,000 چمکتی ہوئی تلواروں کے درمیان ہوا، بلال کا اسلام اس وقت کا اسلام ہے جبکہ اسلام قبول کرنا اپنی موت کو دعوت دینے کے برابر تھا۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں وہی بلند اور وہی برتر ہے جو متقی اور پرہیزگار ہے۔ یہ بنیادی مسئلہ ہے۔ اور آج ہماری جو سوسائٹی ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سماج جس طرح سے بنانے کا ہم کو حکم دیا ہے، اس سماج کو ہم بالکل الٹ کر ایسے سماج کو بنائے ہیں کہ نہ دنیا ہم سے کچھ سیکھ رہی ہے، نہ دنیا ہم کو دیکھ کر کہتی ہے کہ یہ محمد کے غلام ہیں۔ یہ آج سمجھیے کہ ہمارا مسئلہ ہے، اور آج سمجھیے کہ جہاد کے اوپر فلاں پر بہت بڑی سمجھیے کہ باتیں کی جاتی ہے۔ یاد رکھیے، اسلام سے زیادہ انسانیت کی محبت، اسلام سے زیادہ انسانیت کا مقام، اسلام سے زیادہ عورت کی عزت اور وقار، یہ کسی نے سمجھیے کہ دنیا کی کسی مذہبی تعلیمات میں نہیں ملے گا۔ عورت کے تعلق سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے مقام کو اتنا بلند فرمایا، اتنا بلند فرمایا، حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم آتی ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت تلاش کرو، ماں کے قدموں کے نیچے جنت تلاش کرو۔ اور پھر سمجھیے کہ عورت کے تعلق سے یہ فرمایا کہ بھئی تم کو اگر سمجھیے کہ 2 بیٹیاں ہیں، تم نے ان کی پڑھائی کر لی، ان کو سمجھیے کہ ان کی تربیت دے دی اور ان کا نکاح تم نے کر دیا، تو یہ سمجھو کہ تم پر جنت اللہ نے واجب کر دی۔ یعنی صرف بچیوں کی تربیت اور بچیوں کے نکاح کے بعد یہ انعام کا اعلان کیا گیا۔ اور پھر عورتوں پر بڑے احسانات ہیں کہ ان کو جائیداد میں حصہ ملا، ان کو سمجھیے کہ رشتہ ان کا ماں باپ سے باقی رہا۔ آج کا جو سماج ہے جو یہ بات کرتے ہیں، یہ سماج تو سمجھیے کہ صاحب ہماری لڑکی اگر شادی کر کے جاتی ہے تو ماں باپ سے اس کا رشتہ باقی رہتا ہے، نکاح ہے وہ، اور یہاں جو ہے کنیا کا دان ہے، اور کنیا کو دان کر دینے کے بعد ماں باپ سے اس کا سوشل رشتہ ختم ہو جاتا ہے، جائیداد میں کوئی حصہ اس کو نہیں ملتا۔ اب یہ کہ امائنڈمنٹس ایکٹ کے مختلف ہندو امائنڈمنٹ ایکٹ جو آئے اس میں عورت کو سمجھیے کہ ترکے میں حصہ ہے، ورنہ ترکے میں حصہ عورت کو صرف سب سے پہلے اسلام نے دیا ہے۔ اور بچیاں دفن ہوتی تھی، تصور کرو، عورت پیدا ہوتی تو بچی پیدا ہوتی تو اس کو دفن کر دیا جاتا، منحوس مانا جاتا۔ محمد رسول اللہ نے سمجھیے کہ اس بچی کو گود میں بھی لیا اور اس بچی کی تربیت کے بعد جو سوغات دی کہ تم کو اللہ جنت دے گا۔ یہ سمجھیے کہ اسلامک سوسائٹی ہے۔ آج کئی مسئلے ایسے آتے ہیں کہ بچیاں پیدا ہو رہی ہیں، بچیاں پیدا ہونے کی وجہ سے سمجھیے کہ شوہر طلاق دے دینا چاہ رہا ہے، شوہر تانے دے رہا ہے، سسرال والے اس کو تانے دے رہے ہیں، سسرال والے اس ماں کو سمجھیے کہ ستا رہے ہیں کہ بھئی یہ بچیاں پیدا ہو رہے ہیں، بچے کیوں نہیں پیدا ہوئے۔ تو یہ سمجھیے کہ محمد رسول اللہ قد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ اگر تم پکڑ لو گے، اس اسوہ حسنہ پہ اگر تم چلو گے تو اللہ عزت اور وقار عطا کرے گا۔ یاد رکھو کہ کمپٹیشن نیکی کے معاملے میں ہونا چاہیے، کمپٹیشن صرف اور صرف نیکی کے معاملے میں ہونا چاہیے۔ دنیا کے حصول کے لیے کمپٹیشن اسلام کا مزاج نہیں۔ اور معاشرہ بگڑتا کہاں ہے؟ معاشرہ بگڑتا وہاں ہے جب انسان دنیا کے کمپٹیشن میں دھس جاتا ہے۔ آج کا جو معاشرہ ہے، آج کا جو نظام ہمارا ہے، آج کروڑوں کی تعداد میں رہنے کے باوجود
آج سمجھیے کہ دنیا کے اگر 57 ممالک جو مسلمان ہیں اور سارے سمجھیے کہ اسلامک ورلڈ کو اگر دیکھ لیں، میں آپ کو صرف 8-10 سال پہلے کی ایک رپورٹ بتا رہا ہوں، انٹرنیشنل رپورٹ تھی، کہ اس نے کہا کہ مسلمانوں کے پاس اتنے بڑے وسائل ہیں کہ دنیا کی اکانومی کو 3 بار نیچے گرا کر وہ پھر اٹھا سکتے ہیں۔ اتنے سمجھیے کہ وسائل اسلام میں، اسلامک ورلڈ میں ہیں، لیکن آج مسلمان باعزت نہیں ہیں، آج مسلمان باوقار نہیں ہیں۔ تو آج جو باعزت اور باوقار نہیں ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے، قرآن نے آپ کو کہا کہ تم اپنے سمجھے کہ رسول کی سیرت پر عمل کر لو، تمہارے رسول کی جو اسوہ حسنہ ہے اور تمہارے رسول کی جو زندگی ہے، اس زندگی کو تم اپنا لو تو تمہارے لیے کامیابی کی چابی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ سعودی عرب کے شاہ کے پاس دولت کی چابی ہے تو وہ دنیا کا سب سے بڑا کامیاب انسان ہے، لیکن وہ بھی فقیر ہے امریکہ کے سامنے۔ کیوں؟ کہ سمجھیے کہ صاحب اگر محمد رسول اللہ کے اسوہ حسنہ کو پکڑو گے تو ہی کامیابی ملے گی، دولت سے کامیابی نہیں ملے گی۔ اصحاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دولت کے انبار نہیں تھے، ان کے پاس ایمان کے توپ و تفنگ تھے، ان کے پاس ایمان کی تلواریں تھی، ان کے پاس تقوی کا سمجھیے کہ صاحب بم تھا، وہ چیزیں وہ استعمال کرتے تھے کہ ان کے پاس تقوی تھا، ان کے پاس یہ ساری چیزیں تھی، تو توپ اور تلوار اور بم سے زیادہ قوت اور طاقت اللہ نے ان کو عطا کی تھی کہ سمندر کے کنارے آ گئے اور کہا کہ اے اللہ تیری زمین ختم ہو گئی، اگر حکم ہو تو سمندر میں گھوڑے ڈال دوں گا، دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ اور پھر حضرت سعد بن ابی وقاص کو ہم دیکھتے ہیں کہ سمندر کے رخ کو انہوں نے موڑ دیا، گھوڑے سمندر میں ڈال دیے اور دشمن سمجھے کہ ڈر کر بھاگ گئے۔ تو بنیادی چیز ایمان ہے، بنیادی چیز تقوی ہے۔ آج سمجھیے کہ رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن ہم مناتے ہیں۔ میں نے گزشتہ اپنے ایک پیغام میں یہ بات کہی تھی کہ جشن مناتے ہیں تو کس طرح مناتے ہیں؟ روڈوں کو بلاک کر دیتے ہیں، 3 دن تک ہم پورے زور و شور، ہرش و اللہ سے سمجھیے کہ صاحب ڈی جے لگاتے ہیں، ہم اتنی زور سے سمجھیے کہ نعتیں لگاتے ہیں، اتنی زور سے لاؤڈ اسپیکر لگاتے ہیں کہ سارے محلے میں جو بیمار ہیں، جو سمجھیے کہ بیڈ ریٹرن ہیں یا آرام کرنا چاہتے ہیں، ان سب کو ہم ڈسٹرب کرتے ہیں اور پھر نام دیتے ہیں کہ ہم سمجھیے کہ جشن رحمت اللہ عالمین منا رہے ہیں، ہم رسول کا جشن منا رہے ہیں۔ یاد رکھیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جشن ہے وہ جشن اس طرح سے ہو کہ دنیا دیکھ کر چلائے کہ یہ محمد کے غلام ہیں، آؤ محمد کی سیرت کو پڑھ کر دیکھیں۔ اس طرح سے جشن منائیے، اس طرح سے خوشیاں لوگوں میں بانٹیے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو دنیا کے اندھیرے ختم ہوئے۔ اندھیرے ختم ہونے کے معنی سمجھیے کہ لائٹوں کی چادر اور لاکھوں روپے کے لائٹ لگانے کا مقصد اندھیرے نہیں، یہ دل کے جو اندھیرے ہیں، یہ گناہوں کے جو اندھیرے ہیں، یہ دلوں میں جو قدورت اور نفرت ہے، یہ جو باطل قوتوں اور باطل طاقتوں سے جو ڈر اور خوف ہے، حق کی بات بولنے کے لیے ڈرتے ہو، حق کی بات بولنے کے لیے سہم جاتے ہو، یہ خوف کو نکالو، ان اندھیروں کو نکال دو۔ جب ان اندھیروں کو نکالو گے تو دنیا آپ کی طرف بغیر لائٹ کے چمکتے ہوئے ستارے کو دیکھنے کے لیے آ جائے گی۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اندھیروں کو مٹانے کے معنی یہ سمجھیے کہ چھوٹے بلبوں کو لگا کر آپ سمجھتے ہیں کہ اندھیروں کو مٹایا جا رہا ہے، راستوں کو روک کر سمجھ رہے ہیں کہ ہم رسول کا جشن منا رہے ہیں۔ یاد رکھیے کہ رسول راستے کھولنے کے لیے آئے، دنیا کے راستے کھولنے کے لیے محمد رسول اللہ آئے، راستے بند کرنے کے لیے میرے آقا تشریف نہیں لائے۔ ضرور جشن منائیے، ضرور خوشیاں منائیے،
اس سے زیادہ خوشی کا دن کچھ اور نہیں ہو سکتا کہ محمد رسول اللہ کی سمجھیے کہ ولادت ہوئی اور محمد رسول اللہ کے ذریعے آپ کو دین حق ملا، جنت کا راستہ ملا، انسانیت کا راستہ ملا، زندگی گزارنے کے طور طریقے ملے۔ اس سے زیادہ خوشی اور مسرت کا دن کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ مگر دوسروں میں اور آپ میں بڑا فرق ہے۔ اسلام نقالی نہیں سکھاتا، اسلام دوسروں کی نقل کرنے کی کوئی تربیت نہیں دیتا۔ ان کا جلوس ایسا تھا، ہمارا جلوس بھی ایسا ہو، انہوں ایسا ناچے ہم بھی ناچیں گے، انہوں ڈی جے بجائے ہم بھی ڈی جے بجائیں گے، انہوں رقص کرے کمر مٹکائے۔ کس قدر افسوس کی بات ہے، سرور دو جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ سمجھیے کہ جشن منا رہے ہیں میلاد کا، اور سڑک پر کمر مٹکا رہے ہیں، سڑک پر ناچ رہے ہیں۔ کیا یہ طریقہ ہے محمد رسول اللہ کے جشن منانے کا؟ کیا اس طرح سے جشن رسول منایا جاتا ہے؟ لوگ دیکھ کر کیا سمجھیں گے؟ لوگ دیکھ کر کیا سمجھیے کہ محسوس کریں گے؟ خدا را ان خرافات سے سمجھیے اپنے آپ کو بچائیے، ضرور جشن منائیے، ضرور خوشی منائیے۔ اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن منانے کا، اپنی ولادت پر خود اللہ کے رسول جشن منائے، لیکن کیسے جشن منائے؟ کوئی سمجھیے کہ ناچ گانا کا جشن نہیں منائے۔ سرکار روزہ رہتے تھے، اللہ کا شکر ادا کرتے تھے۔ ہمارا جشن کیا ہے؟ ہمارا جشن تو اللہ نے ایک نعمت دی، اس نعمت کا شکر ادا کریں۔ ہم عید مناتے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے یہ نعمت، عید کی نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے، اللہ تیرا شکر ہے، ہم نماز پڑھتے ہیں۔ تو جشن منانے کا طریقہ سرکار کا یہی تھا کہ سرکار روزہ رہتے تھے، اور سمجھیے کہ صاحب اس روز خوب دعائیں کرتے تھے۔ صحابہ اکرام بھی روزہ رہتے تھے۔ اب یہاں تو سمجھیے پان کے گلال سڑکوں پہ تھوکتے ہوئے، گٹ کے منہ میں گھٹ گھٹ ڈال کے سمجھیے کہ کھاتے ہوئے، اور کھڑے کھڑے پانی کے باٹلا پیتے ہوئے، پانی ایک دوسرے پہ پھینکتے ہوئے، اراشا لگا لے کر، اس طرح سے ہم جشن منا رہے ہیں۔ یہ طریقہ جشن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے۔ ہمارے میں تبدیلی آنا چاہیے۔ پولیٹیکل ایکسپلائٹیشن ہوتا ہے، لوگوں کو سمجھیے کہ صاحب پولیٹیکل ایکسپلائٹیشن کے لیے لوگ پیسے بھی دے دیتے ہیں، فلاں بھی ہوتا ہے، ایم ایل اے آپ کو پیسے دے دیتے ہیں، فلاں کر دیتے ہیں، اور آپ اس میں جوش میں آ جاتے ہیں۔ کھانا کھلائیے، غریب غربا کو کھانا کھلائیے، دواخانوں کو جائیے، مریضوں کو سمجھیے، مریضوں کی عیادت کیجیے، ان کی دواؤں کا سمجھیے کہ انتظام کرنے کی کوشش کیجیے۔ اب پھل لے جاؤ تو ایک سمجھیے کہ ایک سیب، ایک موز لے جا کے 4 لوگ اس پر ایک فوٹو لے کر اس کی ویڈیو اپلوڈ کر رہے ہیں اس کی کہ بھائی ہم نے دواخانے میں۔ یاد رکھیے کہ دین دکھاوے کا نام نہیں ہے، دین یہ دل کا نام ہے۔ خیر نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ دین تو دل کا نام ہے، اس دل سے کام کرو۔ عشق بھی اسی دل سے عشق ہوتا ہے، زبان سے عشق سمجھیے، خالی زبان سے یا رسول اللہ میں جان دے دوں گا، جان دے دوں گا، جان دے دوں گا۔ اب گستاخان رسول کا مسئلہ آیا تو سمجھیے کہ ذرا یوں ہوا مسئلہ تو گلی پتلے گلیوں میں سے بہرحال کدھر کدھر نکل گئی۔ تو میرے بھائی، آپ کو اپنے قلب سے سمجھیے کہ کام کرنا پڑے گا۔ دواخانوں کو جا رہے ہیں تو آپ اللہ کے لیے جائیے، دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنا حقیر خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے جائیے۔ دنیا کو بتانے مت جائیے، دنیا کو دکھانے کے لیے مت جائیے۔ دکھاوے کا نام سمجھے کہ عبادت یا دکھاوے کا نام نیکی نہیں ہے۔ نیکی تو چھپ کر کی جائے، لوگوں کی مدد تو چھپ کر کی جائے۔ آپ دواخانوں کو جائیے، دواخانوں میں سمجھیے جو دوائیں خرید نہیں سکتے ان کے دوائیں خرید کے ایک گولی صحیح دے دے۔ اللہ یہ نہیں دیکھے گا کہ تم کتنے لاکھ تقسیم کرے، کتنے ہزار تقسیم کرے۔ تم خلوص نیت سے صرف 10 روپے کی دوا بھی اگر کچھ گولیاں کسی کو دو گے، اگر صحیح نیت ہوگی تو اللہ اس کو قبول کرے گا۔ بہت سے اس میں روایات ہیں، بہت سارے صوفیاء اکرام، اولیاء اکرام کے واقعات بھی ہیں، وہ ساری سمجھیے کہ باتیں نہیں کہنا چاہتا۔ نیکی کرو تو سمجھیے کہ دل سے کرو، دکھاوے کے لیے مت کرو۔ سجاؤ
تو بھی دل سے سجاؤ، دکھاوے کے لیے مت سجاؤ، کمپٹیشن کے لیے مت سجاؤ کہ ہم کو لوگ ہمارے تعریف کریں گے، ہمارے علاقے کی تعریف کریں گے، ہمارے پاس ایسا ہوا تعریف کریں گے۔ ایسا نہیں، لوگ تعریف نہ کہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو قبول کر کے مہر لگائیں کہ ہاں یہ میرا سچا عاشق ہے۔ کام اس طرح سے کرو کہ روز محشر محمد رسول اللہ آپ کے کام سے خوش ہو جائیں، اور انسانیت کی خدمت، انسانیت کے لیے سمجھیے کہ جد و جہد، حق کی آواز کو بلند کرنا، حق کے لیے ڈٹ جانا، دین کے معاملے میں کھڑے ہو جانا، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ بہرحال ہمارے اندر وہ ایمان کی گرمی، ایمان کی حلاوت اور حقیقی معنی میں عشق رسول ہمارے اندر پیدا ہو جائے، اور میلاد کو منانے کا لطف ہم کو حقیقی معنی میں حاصل ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔